اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اجازت ہو تو شروع کریں؟ جی جی، بسم اللہ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہاں سے سوال ہے یہ۔ مولانا صاحب اور جاوید انکل السلام علیکم، میں یو پی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ سجد سہو کی ترتیب بتائیں۔ یہ سوال ہمارے بھائی کا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ سجدہ سہو کی ترکیب کیا ہے؟ سجدہ صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ جب اگر کوئی ایسی چیز جو غیر رکن تھی، جس نماز میں کوئی کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، اس صورت میں نماز کے بعد جیسے ہی سلام دے چکے اور 3 مرتبہ تکبیر کے بعد فوراً سجدے میں جائے، اور جانے کے بعد یا کہے سجدہ صاحب کرتا ہوں قربۃ اللہ، اور 2 مرتبہ اس کو سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جانے کے بعد اسے 2 عدد ذکر پڑھنے ہیں، یعنی اسی ذکر کو دونوں بار پڑھنا ہے۔ اور وہ ذکر یہ ہے کہ بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی، یا یہ پڑھ لے، یا اگر یہ یاد نہ رہے، چونکہ یہ ٹیکنیکلی ہمارے سلام کا ہی حصہ ہے جی، تو آسانی سے یاد ہونا چاہیے، یا یہ پڑھ لے بسم اللہ و باللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جی، یہ دونوں مرتبہ سجدے میں پڑھ لیں اور اس کا سجدہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ۔ سوال اس طرح ہے جی، کہ جمعہ کے روز جو نماز ہم ظہر کی پڑھتے ہیں، اس کی 2 پہلی رکعتیں ہم جہر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ دوسرا میرا سوال اس طرح ہے کہ جو نماز ہم شب نماز پڑھتے ہیں، اس میں جو نماز ہم 1 رکعت پڑھتے ہیں، اس کا آسان طریقہ بتا دیجئے تاکہ ہم اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بروز جمعہ اگر ہم کسی وجہ سے نماز جمعہ میں شامل نہیں ہو سکے جی اور ظہر پڑھ رہے ہیں تو پہلی 2 رکعت میں ہم بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں نماز ظہر کی؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ مستحب ہے کہ جمعے کے دن اگر جمعہ ادا نہیں کیا ہے، یا گھر میں بھی تنہا فرادہ نماز پڑھ لیں، یا اگر ایسی جگہ پر جماعت برگزار ہو رہی ہے کہ جہاں پر فاصلے کی وجہ سے نماز جمعہ منعقد نہیں ہو سکتی ہے، تو وہاں پر امام جماعت اور گھر میں فرادہ کے پڑھتے وقت جو سورہ ہے دونوں رکعت میں، سورہ حمد اور دوسرا سورہ، آپ جہرن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مستحب ہے کہ پڑھے، اگر نہیں پڑھا ہے تو کوئی حرج نہیں، نماز بالکل صحیح ہے۔ شکریہ۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ نماز وتر جو ہے، نماز شب کا آخری 1 رکعت جو نماز ہے، اس کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، جتنی بھی مستحب نمازیں ہیں اس کا ایک پسندیدہ طریقہ، یعنی جو مناسب طریقہ ہے جو کتابوں میں بیان کیا گیا ہے یا مفاتی میں بیان کیا گیا، ایک طریقہ وہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز مستحب میں اللہ نے اپنے بندے کو فلیکسیبل رکھا ہے۔ جی، ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ تمام مستحبات کو انجام دیں، یا یہ کہیں کہ مثلا اب نماز فجر کا وقت نزدیک آ گیا ہے تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام استحباب کے ساتھ یہ نماز کو ادا کروں، تو کیا کروں؟ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل آسان سا طریقہ یہ ہے کہ سورہ حمد پڑھے، اس کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھے، قنوت پڑھے، نارمل قنوت پڑھے، رکوع میں جائے، سجدے میں جائے، سلام کے ساتھ اپنی نماز کو ختم کر دے۔ ضروری نہیں ہے کہ 3 مرتبہ توحید، سورہ ناس، سورہ فلق، اور 70 مرتبہ استغفر اللہ، اور 40 مومنین کے نام، 300 مرتبہ العفو۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ اگر آپ کے پاس وقت ہے کہ مثلا ابھی 5-7 منٹ 10 منٹ ہے اذان فجر میں، تو آپ یہ تمام استحباب کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس سب کو نہیں بھی پڑھا، اسکپ بھی کر دیا، تو بھی آپ کی نماز صحیح ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام آفتاب ہے، میں پاکستان کراچی سے بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی عید قربہ قریب آ رہی ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے جانور جو ہے نا سڑکوں پہ قربان کر دیتے ہیں، جو گندگی اور خون اور سب سڑکوں پہ بہتا رہتا ہے، کوئی صفائی کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سڑک تو جو ہوتی ہے، یہ روڈز ہیں وہ تو گورنمنٹ کے ہیں اور ان کی اجازت تو لی نہیں جاتی ہے،
اور جو صفائی وغیرہ ہوتی ہے اس کا بھی کوئی انتظام نہیں کیا جاتا ہے، تو کیا اس طرح سے کرنا جائز ہے؟ صفائی ایمان کا جز ہے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے نصف ایمان ہے. جی جی اور اس طرح سے عید قربان میں، یہ اپنے وطن کی بات کر رہے ہیں، کہیں بھی پوری دنیا میں خاص طور سے بر صغیر میں اس طرح کی جو حرکت ہم کرتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، نہ فقط عید قربان، ایسے بھی النظافت من الایمان کی نظافت جو ہے وہ ایمان کا جز ہے. یہ ہمیں اپنے کیریکٹر میں دکھنا چاہیے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اور سارا کوڑا نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں جی کہ یہ ہمارے گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب باہر کی دنیا سے ہم سے کوئی تعلق نہیں. جبکہ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں، اسی ملک میں رہتے ہیں، ہمارا شہر ہے، تو ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی صاف صفائی اور اس کو جو ہے صاف ستھرا رکھنے کی بھی رسپانسبلٹی ہماری ہی ہے. حالانکہ اگرچہ کہ مثلا گورنمنٹ جو ہے اس کی ذمہ دار ہے کہ اس کی صاف صفائی رکھیں، لیکن ہم اس سے ذمہ دار نہیں کہ ہم اس کو گندا کریں. جی ایسی چیزیں جس سے جو ہے معاشرے میں پریشانی ہوتی ہے، نہ فقط دوسروں کو، ہم کو خود بھی. یا اگر کوئی دوسرا آدمی یہ کام کرے گا تو کیا ہمیں اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا. تو ایسے کام سے جس سے آس پڑوس کا ماحول خراب ہوتا ہے، چاہے وہ ہائیجین کا مسئلہ ہو، چاہے اخلاقی مسائل ہوں، اسلام سوسائٹی کو لے کر کے بہت زیادہ سینسٹیو ہے. جی اگر آپ دیکھیں، حالانکہ تھوڑا سا سوال سے میں ڈیویٹ ہو رہا ہوں، لیکن ضروری ہے اس چیز کو سمجھنا، اسلام کے مزاج کو، کہ اسلام نے سخت ترین سزا رکھی ہے ایسی چیزوں کے لیے کہ جس سے سوسائٹی ہیمپر ہوتی ہے. جی بے شک. جی اگر کسی نے نماز نہیں پڑھا تو کوئی نہیں کہتا ہے کہ جائیے مولانا صاحب سے کہیے کہ اس کو 10 کوڑے لگا دے. اس نے نماز نہیں پڑھا، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، وہ اللہ جائے گا، جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. کسی نے خمس نہیں دیا، کسی نے روزہ نہیں رکھا، وہ اللہ اور بندے کا مسئلہ ہے. لیکن اسی جگہ پر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے، شراب پی رہا ہے. کیونکہ شراب پی رہا ہے تو اب صرف اس کو خطرہ نہیں کہ ہو سکتا ہے یہ مر جائے، اب خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ جائے گا گھر میں جھگڑا کرے گا، کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہے تو کس کا ایکسیڈنٹ کر دے گا. تو اس سے سوسائٹی کے اوپر خطرہ اثر پڑتا ہے. تو اس لیے ایسی چیزیں جس سے سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہے، اس مسئلے پہ اسلام بہت زیادہ سینسٹیو ہے. اور یہ چیزیں بھلے ہی اسلام کے نام پر ہی کیوں نہیں ہو رہی ہوں، ایسی چیزیں قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ ملأ عام میں آ کر کے اس طریقے کے کام کریں جس سے آس پڑوس دوسرے مذہب کے لوگ، دوسرے قوم کے لوگ اس بات پہ اعتراض کرنا شروع کریں اور اسلام کا نام اس پہ خراب ہو. اور اسلام کا نام خراب ہوتا ہے تو یہ جو ہے قطعاً حرام کام ہے، جسے وہن مذہب کہا جاتا ہے کہ آپ کے ایک کام کی وجہ سے دین بدنام ہو رہا ہے. تو ایسا بھی کوئی بھی کام جس سے دین کی توہین ہو رہی ہو جائز نہیں ہے. شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے. السلام علیکم مولانا صاحب. ہمارا سوال یہ ہے کہ گھر میں جو ڈیکوریشن چیز جو رکھے ہیں ان پہ خمس ہے کہ نہیں؟ ہم اپنے گھر میں ڈیکوریٹو چیزیں رکھیں، ڈیکوریشن کے لیے رکھیں یا کوئی بھی چیز، اس پہ خمس ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، جو ڈیکورز ہم اپنے گھر میں لے کر کے آتے ہیں اس کا کام ہی ہے کہ وہ ایسے ہی رکھا رہے. جی اگر ہم نے اس کو واقعاً ڈیکور کی طرح سجا کے رکھا ہے، جو اپنا کام وہ کر رہا ہے، تو ٹیکنیکلی وہ یوز ہو رہا ہے. جی لیکن اگر ہم نے ڈیکوریٹو سامان کوئی چیز خرید کے لائے ہیں، اس کو الماری میں رکھا ہوا ہے جی اور وہ یوز نہیں ہو رہا ہے، تو ممکن ہے کہ اگر ایک بار بھی استعمال نہیں ہوا ہو تو ممکن ہے کہ اس پہ خمس لاحق ہو جائے. شکریہ. آگے بڑھتے. السلام علیکم. علی جاوید زیدی صاحب. علیکم السلام. علی جناب قبلہ و کعبہ کی خدمت میں میرا دست بدستہ آداب. نجم الحسنین بول رہا ہوں میں لکھنؤ سے. میرے ایک عزیز دوست کافی دنوں سے بیمار چل رہے تھے، لیکن مشغولیت کی بنا پہ میں عیادت کو نہ جا سکا. ایک دن پتہ چلا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے. بہرحال میں گھر سے نکلا، ان کی عیادت کے لیے پہنچا تو وہ بول تو نہیں پا رہے تھے، لیکن ان کے چہرے سے اور آنکھوں سے یہ اندازہ ہوا کہ وہ بہت خوش ہوئے میرے آنے سے. بہرحال ایکس-رے ہوئی اور مزاج پرسی ہوئی. اس کے بعد اسی اثنا میں مغرب کی اذانیں شروع ہو گئیں تو میں نے عرض کی کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں باہر ورانڈے میں نماز ادا کر لوں. چونکہ بول نہیں پا رہے تھے اس لیے ہونٹوں کو جنبش ہوئی. پتہ چلا کہ وہ
شاید کہہ رہے ہیں بسم اللہ. بہرحال میں نے وضو کیا، مغرب کی نماز ادا کی اور پھر ابھی دوسری رکعت میں داخل ہوا تھا کہ کمرے سے گری وزاری اور آہو فغا کی آوازیں بلند ہونے لگیں. بہرحال میں نے نماز مکمل کی، کمرے کا رخ کیا تو وہاں اندر مستورات تھیں، کچھ اہل خانہ تھے، تو پتہ چلا کہ صاحب خانہ انتقال کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سوال یہ بنتا ہے کہ مغرب کی نماز تو میں نے ان کی اجازت سے ان کے گھر میں ادا کر لی، لیکن عشاء کی نماز جو میں نے پڑھی ہے وہ شاید ان کے انتقال کے بعد ملوث خاطر رہے کہ انتقال کے بعد وراثت بھی منتقل ہو گئی ہوگی. تو اس صورت میں میری نماز ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عالی جناب حجت الاسلام سے گزارش ہے کہ شرعی مسئلے کو حل کریں تاکہ عوام الناس کو بھی واقفیت ہو کیسے مسئلے میں کیا کرنا چاہیے. اور اس مغرب کی نماز تو میں نے ان کی زندگی میں ان کی اجازت سے پڑھی، لیکن عشاء کی نماز میں شک ہے کہ وہ آیا حیات تھے یا نہیں. بہرحال ہمیشہ کی طرح سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. آپ کو بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. مختصر کر دوں ان کا سوال کہ یہ ایک برادر مومن جو کہ سکرات کے حالت میں تھے، ان کے گھر پہ گئے، وہ جنبش ان کے ہونٹوں میں ہوئی، انہوں نے نماز کے لیے درخواست کی، انہوں نے اشارے سے کہا کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے وضو کیا، نماز مغرب ادا کی. جب عشاء کی نماز شروع کی تو گھر سے پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. ان کا سوال یہ مختصر یہ کہ انہوں نے جو عشاء کی نماز پڑھی ہے، اب چونکہ بقول ان کے شرعی طور سے جائز صحیح ہوئی ہے، اجازت ہے یا نہیں؟ جی دیکھیے، یہ ایک اس سوال سے ہٹ کر کے ایک دوسرا سوال بھی ہے. اکثر لوگ جب کسی کے گھر پہ مہمان بن کر کے جاتے ہیں اور کبھی اگر رات میں قیام ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ اکثر یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تبلیغ کے سلسلے سے گئے، تو اگر کوئی مہمان ہمارے گھر آ گیا ہے تو وہاں پر ایک شبہہ شیطان کا وسوسہ میں اسے کہوں گا کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا یہاں پہ نماز پڑھنے سے صاحب خانہ راضی ہے کہ نہیں. جی اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے جی تو ہم ٹیکنیکلی ہم اس کو ایک طریقے سے جب اس کو ہم کمفرٹ دینا ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا ہی گھر سمجھیے. جی تو یہ الفاظ یا وہ اشارے جس سے ہمیں یہ لگے کہ ہم کو منع نہیں کیا گیا ہے، جب تک کہ اسپیسیفکلی آ کر کے منع نہ کرے تب تک ہمارے پاس اجازت ہے. اسی طریقے سے اگر جانے والے نے آپ کو مثلا نماز کی اجازت دے دی تھی، تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب تک وہ باحیات تھے تو وہ نماز ہماری صحیح ہے، تو وہاں تک کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو آپ نے عشاء کی نماز ادا کی تو کیا آپ کے بقول کے اب جو ہے وہ جانے والا چلا گیا اور یہ جو مکان ہے جہاں پہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ ورثہ کی میراث ہو گئی ہے، تو کیا ان ورثہ میں سے کسی نے آ کر کے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ کی موجودگی اس پہ میں راضی نہیں ہوں یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو گویا آپ کی نماز صحیح ہے، اس میں کوئی اللہ ظاہر کوئی وہاں پہ کہ ہم نے آپ کی موجودگی ہمیں یہاں پہ ناقابل برداشت ہے. جب تک ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے تب تک آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے. کوئی انٹروژن نہیں ہو رہا ہے کہ آپ نے جس علاقے اس مثلا کمرے میں چلے گئے ہوں جہاں پر آپ کو اجازت نہیں تھی، ایسی جگہ بھی نہیں تھی جہاں پہ آپ کو بھیجا گیا تھا، اس کی اجازت آپ کو دی گئی تھی. وہاں سے اگر آپ کو روک دیا جاتا تو پھر ایک سوال ممکن تھا کہ ذہن میں پیدا ہوتا کہ مجھے منع کر دیا گیا تھا اور میں نے نماز پڑھ لی. اگر کسی نے نہیں ٹوکا ہے اور آپ بعد میں بھی وہاں رکے رہے، لوگوں نے آپ کو وہاں سے دور نہیں کر دیا، بھگا نہیں دیا کہ اب آپ جائیے، آپ کی جب تک نہیں آئے تھے تب تک یہ زندہ تھے اور آپ کے آتے ہی ساتھ یہ بیچارے چلے گئے، تو اگر آپ کو اس طریقے سے نہیں محسوس کرایا گیا ہے، یعنی اہل خانہ اس بات سے راضی ہے کہ آپ وہاں پہ رک سکتے ہیں اور آپ وہاں کی جو اسپیس ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. نہ فقط نماز کے لیے، آپ واش روم چلے گئے، آپ کسی کمرے میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر گھر والوں کو اعتراض نہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا انڈیکیشن چاہیے کہ جو آپ یعنی وہ نارضائیتی کا اظہار کریں. تب تک جب تک نارضائیتی کا اظہار نہیں کیا تب تک آپ کو اختیار ہے. اگر اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہ جانے صحیح ہے کہ نہیں ہے تو میں اسے پہلی بات یہ ہے کہ وسوسہ شیطانی کہوں گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے اطمینان کے لیے چاہیں تو آپ رجاءً جو ہے اس نماز عشاء کو دوبارہ سے پڑھ لیجئے. بہت بہت شکریہ آقا. اگلا سوال. السلام علیکم، مجھے سوال بھیجنی ہو تو کون سے نمبر پہ سوال بھیجیں؟ آپ کے اسکرین کے اوپر واٹس ایپ کا یہ نمبر آ رہا ہے، اس پہ آپ اپنا سوال درج کیجئے، انشاءاللہ ہم تک پہنچ جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. محترم جناب جاوید زیدی صاحب،
اور مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. میں سید علمدار حسین رضوی جونپور یو پی سے بول رہا ہوں. مجھے جانکاری لینا ہے کہ خمس کا ذکر قرآن میں کس سورہ اور کس آیت میں آیا ہے. تھوڑا ہم کو اس کی جانکاری دے دیجیے. بہت مہربانی ہوگی. خدا حافظ. خمس کا ذکر قرآن کے کس سورے میں؟ خمس کا ذکر جو ہے وہ سورہ انفال جو کہ قرآن کا 8واں نمبر سورہ ہے، اس میں آیت نمبر 41 میں ملتا ہے کہ وَلِلَّهِ خُمُسُهُ، کہ اللہ کے لیے ہی یہ خمس ہے. جو بھی آپ کے ہاتھ میں غنیمت آیا ہے، جو بھی آپ کے پاس سیونگز ہے، اس میں سے جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کی راہ میں آپ کو خرچ کرنا ہے. تو قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے اور باقاعدہ روایات بہت کثرت سے ہے. اور فقہ میں جو ہے باقاعدہ ایک باب ہے، باب خمس، جس میں تمام بحثیں کی گئی ہیں کہ کس کس چیز کے اوپر واجب ہے، کب نکالنا ہے، کیسے نکالنا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کس کے اوپر معاف ہے، کس سچویشن میں معاف ہے، یا کس حالات میں کن کن چیزوں پہ معاف ہے. وہ تمام چیزیں جو ہے وہ فقہ میں تفصیل سے مل جائے گی. آیت قرآن بھی ہے اور روایات بہت کثیر تعداد میں ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. ہمارے گھر میں جو ہماری بیوی روز صبح ایسا پکارتے سمجھا رہا ہوں، ہر چیز کو لا رہا ہوں، میں گھر میں ہر چیز دیکھ رہا ہوں، لیکن جو سو ہمارے گھر میں ہماری بیوی جو سو تقریباً ہر سمجھایا، وہ تو ہمارے سسرال میں بولے نرسیاں ہیں بول کے کچھ بولے تھے، وہ نرسیں ہیں بول کے. ہاں، نماز تو پڑھتے، بچے میں پڑھتے، مگر ذرا وہ بچی ہمارے عورت کے بارے میں ذرا آپ مول صاحب کے بارے میں بولیے. ذرا بہت پکارتے رہتے، کتنا بھی نماز ہر چیز بول. شکریہ. السلام علیکم. آغا ان کی زوجہ جو ہے، ان کی بیوی جو ہے، ان کو شاید کچھ نفسیاتی مریض ہیں. یہ چلاتی رہتی ہیں، چیختی رہتی ہیں. تو ان کے سسرال والوں نے بھی کہا ان کے اوپر کوئی اثر وغیرہ کچھ ہے جی. اور یہ بہت منع کرنے پہ بھی یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس سلسلے میں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو کسی سائیکائٹرسٹ کو یا جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے کہ اگر کوئی ان کو اس طریقے کی نفسیاتی مسائل ہیں تو وہ وہاں سے حل ہو جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اوپر آپ زیادہ سے زیادہ ان سے بھی کہیں، اور اگر آپ سے ممکن ہے تو خود بھی آیت الکرسی یہ پڑھ کے ان کے اوپر دم کریں، یا جو پانی ہے اس پر دم کر کے ان کو دیں تاکہ یہ اس کو پئیں. تو انشاءاللہ چیزیں جو ہے وہ ان کو سکون ملے گا اور آرام ہو جائے گا انشاءاللہ. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. سید علی جاوید زیدی صاحب، برادر عزیز اور حجت اسلام عالم دین مولانا کی خدمت میں بہت بہت سلام. کچھ حج سے متعلق یہ بس آخری سوال ہے، کیونکہ حج اب قریب آ رہا ہے، جس سے مومنین حاجی کا فائدہ ہوگا. حج کے کچھ مسائل. حج کے کتنے اقسام ہیں؟ نمبر 1، حج تمتع مکے سے کتنے دور والے اشخاص پر واجب ہے؟ نمبر 2، حج افراد اور حج قرن اور ان کے کیا حدود ہیں، فاصلہ وجہ بتائیں. نمبر 3، حج تمتع انجام دینے والے شخص کو بھی کبھی حج افراد انجام دینا پڑتا ہے، وجہ بتائیں. عورتوں اور مردوں کی کیا وجہ ہے؟ حج افراد میں کس وجہ سے قربانی واجب نہیں ہے، قربانی ساقط ہے؟ نمبر 5، کن وجوہات کی بنا پر حج تمتع کے 5 ارکان جو عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں قربانی اور تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد کرنی ہوتی ہے، جیسے طواف زیارت، طواف النساء، 2 رکعت نماز، صفا مروہ، یہ 5 کام کس بنیاد پر حج تمتع کے پہلے، اس کی وجوہات کیا ہے، کس کی وجہ سے پہلے اس کو پہلے ہی حج تمتع کے پہلے کیا جا سکتا ہے؟ روایت یا مرجع تقلید کا کیا حکم ہے؟ جواب عنایت فرمائیں. ان مسئلوں سے ابھی تازہ حاجیوں کو فائدہ پہنچے گا. یہ مسئلے نہ حج ایپیسوڈ میں ہے نہ ہی توضیح المسائل میں. علماء کرام حجت الاسلام سے درخواست ہے کہ مسئلہ غور سے سنیں اور جواب سے نوازے. اور بعض حاجی حجت الاسلام کی جگہ حجت الاسلام کی لفظ نیت کرتے ہیں. کیا یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کی اصلاح فرمائے. جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا. میں آخری سوال دہرا دوں، باقی سب تو آپ نے نوٹ کر ہی لیا. میں نے نوٹ کر رکھا ہے. جی. آخری سوال یہ کہ جو حجت الاسلام ہم علماء کو کہتے ہیں، جو بہت سے حاجی جو حجت الاسلام کو حجت الاسلام کہتے ہیں، وہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. جو لفظ استعمال ہونا چاہیے وہ حجت الاسلام ہے. جی. حجت الاسلام یعنی وہ حج جو کہ اسلام میں بجا لانا
کی شرط رکھی گئی ہے جو واجب حج کہا جاتا ہے, اسے حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے. حجۃ الاسلام یعنی اسلام کے لیے وہ شخص جو حجت ہے, یعنی جو کام یہ کرتا ہے, جو کام یہ بیان کر رہا ہے, یعنی جس کا قول و فعل و حرف یہ سب کے سب حجت ہے, یعنی جو کر رہا ہے وہ ان اکارڈنس ود دا ٹیچنگز آف اسلام ہے. یعنی دین کے مطابق جو کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے اس کے عمل کو یا اس شخص کو حجت الاسلام ہمارے ہاں کہا جاتا ہے. حالانکہ عام تعریف میں اور عام لوگوں کے درمیان میں جب علماء کو خطاب کیا جاتا ہے تو سب سے چھوٹا درجہ جو ہمارے ہاں کسی کو خطاب کرنے کا ہوتا ہے, کہتے ہیں ارے حجت الاسلام تشریف لا رہے ہیں, جبکہ اس کا وزن تمام القاب سے زیادہ ہے. بے شک. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ حجت الاسلام لفظ آیت اللہ سے بھی اوپر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت اللہ جو ہے وہ ہر شے ہو سکتی ہے, ہر کوئی آیت اللہ ہے, اللہ کی نشانی ہو سکتی ہے, لیکن حجت الاسلام ہونا کہ ایسا فرد جو جس کا ہر کام اللہ کی نگاہ میں اور اسلام کی نگاہ میں حجت ہو, یہ بہت بڑا درجہ ہے. لیکن بہرحال ہمارے یہاں رائج ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو حجت الاسلام, اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کی قسم بڑھتی ہے. تو حجت الاسلام بہرحال شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ایک ایک کر کے میں موصوف کے سوالات کے جواب دے دوں. کہ سب سے پہلا سوال تھا کہ کتنے قسم کے حج ہوتے ہیں. حج کی 3 قسمیں ہیں, یعنی حج وہی ہے, وہ 3 طریقے سے وہ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی طریقہ ہے حج تمتع. حج تمتع ان لوگوں کے اوپر واجب ہے جو مکے سے 90 کلومیٹر کے باہر رہتے ہیں. جو لوگ 90 کلومیٹر کے, یعنی ساری کی ساری دنیا اگر جا رہی حج کرنے کے لیے وہ حج تمتع کرے گی. صرف اور صرف وہ افراد جو مکے اور اطراف مکے میں رہتے ہیں, 90 کلومیٹرز کے اندر رہتے ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ حج افراد ہوگا. یعنی جو دوسری قسم ہے حج افراد, یعنی وہ لوگ جو 90 کلومیٹر کے دائرے کے اندر رہتے ہیں یہ حج افراد کریں گے. تو 3 قسم ہو گئی. پہلی ہو گئی حج تمتع, دوسری ہو گئی حج افراد, اور تیسری قسم ہے حج قران. قران یعنی قرین یا نزدیک سے ہے. یہ بھی 90 کلومیٹرز کے اندر رہنے والے افراد ہیں, اور جو اپنے قربانی کا جانور ساتھ میں لے کر کے آتے ہیں ان کو وہ جو حج کرتے ہیں سارا طریقہ جو ہے وہ سیم ہوتا ہے. صرف چونکہ یہ اپنے جانور کو ساتھ بھی لے کے آتے ہیں تو ان کے حج کا نام حج قران ہے. اب دوسرا سوال تھا کہ کتنے کلومیٹر کے فاصلے پہ, تو 90 کلومیٹرز کے باہر والے حج تمتع کریں گے اور 90 کلومیٹرز کے اندر والے حج افراد و قران کریں گے. دوسرا فرق کیا ہے دونوں کے درمیان میں؟ فرق یہ ہے کہ جو لوگ حج تمتع کرنے کے لیے آتے ہیں وہ پہلے عمرہ تمتع کرتے ہیں, اس کے بعد ارکان حج کرتے ہیں, یعنی عرفات و منا و مزدلفہ, یہ تمام ارکان وہاں کے اس کے بعد کرتے ہیں. حج افراد میں یہ ہے, حج افراد کو حج افراد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں عمرہ مفردہ کیا جاتا ہے, عمرہ تمتع نہیں کیا جاتا. اور یہ جو عمرہ مفردہ ہوتا ہے یہ عمرہ مفردہ حج کے بعد ہوتا ہے. یعنی آپ پہنچے اور پہنچنے کے بعد پہلے آپ عرفات میں گئے, پھر مزدلفہ اور منا, اور پھر وہاں کا قیام اور رمی اور تمام چیزوں کو مکمل کرنے کے بعد سعی اور طواف زیارت کے بعد جب آپ نے تمام ارکان حج کر لیا ہے تو اب اسی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر آپ کو ایک عمرہ مفردہ کرنا ہے. یعنی اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں تو آپ کو حج تمتع کرنا ہے, اس سے پہلے آپ کو عمرہ تمتع کرنا ہے. اگر آپ 90 کلومیٹرز کے اندر سے آ رہے ہیں تو آپ کو حج افراد کرنا ہے, اور حج کے بعد آپ کو عمرہ مفردہ کرنا ہے. اچھا, کبھی کبھی انہوں نے ایک اگلا سوال تھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو حج تمتع کرنے آتے ہیں اور حج افراد مجبوراً انہیں کرنا پڑتا ہے. ان کے لیے یہ ان افراد کے لیے ہوتا ہے کہ مثلاً ایسے وقت پہ پہنچے ہیں کہ ان کے پاس عمرہ کرنے کا وقت نہیں ہے, کہ یہ آ رہے ہیں مثلاً انڈیا سے, جہاں سے انڈیا سے پہنچے ہیں یوم الترویہ 8 تاریخ کو پہنچے ہیں, اب ان کو نیکسٹ ڈے فوراً پہنچنا ہے عرفات میں, یا صبح میں پہنچے 9 تاریخ کی. اگر یہ چلے جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے تو یہ حج کے میدان میں یا عرفات کے میدان میں نہیں پہنچ پائیں گے اپنے ارکان کرنے کے لیے. تو ان کے لیے یہ ہو جائے گا کہ اب ان کی ذمہ داری بدل جائے گی, بجائے اس کے کہ یہ حج تمتع کریں یہ حج افراد کریں گے. پہلے جائیں گے
عرفات اور تمام ارکان کے بعد پھر آ کر کے یہ عمرہ مفردہ کریں گے، یا خواتین کے بعض مسائل کی بنیاد پر، چونکہ اس میں سے ایک شرط ہے کہ طواف کرنا ہے اور طواف کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، اور وہ پاک بنا طہارت کے آپ طواف نہیں کر سکتی، مسجد الحرام میں نہیں جا سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ انتظار کریں کہ وہ پاک ہو جائیں پھر جائیں. تو ایسی سچویشن میں خواتین کے لیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان کا حج جو ہے وہ حج تمتع سے بدل کر کے حج افراد میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو بعد میں تمام ارکان کرنے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ جو اگلا سوال تھا وہ یہ کہ حج افراد میں ایک شرط، ایک ڈفرنس اور پایا جاتا ہے، وہ ہے کہ جو حج افراد کر رہے ہوتے ہیں ان کو قربانی نہیں کرنی ہوتی ہے. حالانکہ مستحب ہے کہ حج افراد کرنے والے بھی قربانی کریں. اچھا، کیوں ساکت ہے؟ کیونکہ خود قرآن میں بھی اس کا اس طرف اشارہ کیا گیا ہے اور روایت میں بھی ہے کہ جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں ان کے لیے قربانی ہے، یعنی جو لوگ حج تمتع نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے قربانی نہیں ہے. تو یہ قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. اور ایک یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا سوال دیتا کہ کس سچویشن میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ طواف زیارت اور سعی وغیرہ پہلے کر سکتے ہیں. یہ صرف اور صرف حج افراد والوں کے لیے ہے کہ وہ اگر پہلے پہنچ گئے ہیں 90 کلومیٹرز کے اندر رہتے ہیں تو وہ چاہیں تو پہلے طواف زیارت وغیرہ پہلے کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ مسائل اس لیے کم بیان ہوتے ہیں کیونکہ حج کے مسائل ایسے ہی کافی زیادہ کنفیوزنگ ہوتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں آپ بیان کر دیں گے تو وہ جو پہلے سے تیاری کر کے گیا، جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ توضیح مسائل وغیرہ میں نہیں ملتا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب میں حج پہ جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ آئے ہیں ساتھ میں، وہ جو پڑھ کے آئے ہیں وہ اپنا پڑھا ہوا اپنے گھر پر چھوڑ کے آئیں. یہاں آنے کے بعد خود کو کنفیوز نہ کریں، کیونکہ پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل میں بہت فرق ہے، اور آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ کنفیوز ہوں گے. بہتر یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کے ساتھ عالم ہو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے، وہ آپ کو بہتر طریقے سے بتائے گا کہ آپ کا حج کیسا ہونا ہے. شاید یہ ایک بہت ہی خوبصورت اگزامپل ہے کہ جہاں پہ وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کتاب پڑھ کر کے سارا دین سمجھ لیں گے، ہمیں کتاب کافی ہے. جی کہ وہ کتاب کافی ہے. وہ کتاب اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو بنا عالم کے، بنا ہادی کے آپ نہ کتاب سمجھ پائیں گے نہ ارکان سمجھ پائیں گے، اور اتنا سب کچھ خرچ کرنے کے بعد بھی آپ اپنا حج چوپٹ کر لیں گے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا عالم کس طریقے سے اپنے ارکان کر رہا ہے اور کیا کیا ہمیں کرنے کو کہہ رہا ہے، اس کو فالو کریے. انشاءاللہ آپ کا حج بہت ہی اطمینان کے ساتھ مکمل بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ مقبول بھی رہے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب. علیکم السلام. میں محمد یاور دلی سے بول رہا ہوں. کیا ہم نئے مٹکا کو لائیں اور اس کو، کیا یہ شرط ہے کہ اس کو ڈبونا ہی ہے پانی میں 24 گھنٹے کے لیے، یا اس کے اندر پانی رکھ کر ڈھک کر رکھنا 24 گھنٹے کے لیے وہی کافی ہے؟ یہ بتا دیجیے. یہ ایک زمانہ تھا جب ہمارے یہاں گھڑے یا مٹکے وغیرہ لیے جاتے تھے. اب تو یہ سلسلہ شہروں میں کم ہو گیا ہے، بلکہ دیہاتوں میں بھی کم ہو گیا ہے. میرے یہاں ہے ابھی بھی. ہاں، بمبئی میں تو، ممبئی جیسے شہر میں بہت کم رہ گیا اب یہ. ورنہ دیہات وغیرہ میں تو اس طرح کے گھڑے اور مٹکے وغیرہ ہوتے تھے. جب نئے لائے جاتے تھے کمہار کے یہاں سے تو اس کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا. وہ طریقہ کیا بتا دیجیے. اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جس آدمی نے بنایا ہے اس کے بارے میں ہمیں چونکہ نہیں معلوم ہے، اس میں نجاست کا امکان پایا جاتا ہے، لہٰذا اس کو اس طریقے سے اس کے اندر پانی بھر کے، دو طریقے ہیں. یا تو آپ اس کو پوری طریقے سے ایسی جگہ آپ کے پاس ہو کہ جہاں آپ اس کو سبمرج کر دیں، ڈبا دیں اور اس کو باہر نکال لیں، یا آپ اس میں اتنا پانی بھریں کہ اس کے اندر وہ سیج جائے، اور اس کے بعد اس کو نکال کر کے اس کو دوسرے دن پاک کر کے اس کو آپ چاہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں، میرا نام حسین ہے. دیکھیے میری عمر تقریباً 77 ایئرس ہے ماشاءاللہ، اور میں پروسٹیٹ کی پرابلم سے جوجھ رہا ہوں. ہر چند کوشش کرنے کے بعد بھی میں سیٹل نہیں ہوتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں پیشاب کو روک سکوں اور کپڑے کو پاک رکھ سکوں. میں ایڈلٹ ڈائپر پہنتا ہوں تاکہ جو پائجامہ میں
اس کے نیچے اس کے اوپر پہنتا ہوں اس پہ پیشاب کی بوندیں نہیں آئے. تو میں بہت پریشان ہوں, مصیبت میں ہوں میں کہ میں کیسے سمجھی. بہت بار آپ کے یہاں اس کے اوپر ابین چینل کے بہت سے لوگوں نے بتایا, لیکن کوئی چیز ایک دم صحیح نہیں تھی, میری سمجھ میں نہیں آئی کوئی. تو مہربانی کر کے آپ اس کو باقاعدہ سمجھائیں کیا ہے کہ اس کو وضو کرنا, پھر سے کیا کرنا. تو 20 بار وضو کرنا پڑے گا مجھ کو. دوسری بات یہ ہے کہ واش روم اگر ہے انگلش سٹائل کا, اور اس میں اگر کیا کہتے ہیں ہم وضو کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ہم آپ کے لیے تمام معزز مومن و مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بطفیل محمد اور آل محمد علیہ السلام شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. دوسرا یہ کہ ان کو پروسٹیٹ کی بیماری ہے, 77 سال کی عمر ہو گئی ہے, پیشاب روک نہیں پاتے ہیں, ایڈلٹ ڈائپر باندھتے ہیں اور قطرہ قطرہ پیشاب کا جاری رہتا ہی ہے. اس سلسلے میں ان کو طہارت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں, شریعت میں ایسے افراد کے لیے بھی ایک سیکشن ہے جسے دائم الحدث کہا جاتا ہے, کہ جو لوگ مستقل کسی نہ کسی پریشانی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے نجاست کی حالت میں رہتے ہیں, یا ان کو قطرہ قطرہ پیشاب ہو رہا ہوتا ہے, یا ان کے معدے سے گیس خارج ہو رہی ہوتی, یا جو ہے وہ مدفوع کا مسئلہ ہو. تو بہرحال اس کی 2-3 قسمیں ہیں. آپ اپنے آپ کو کس قسم میں پاتے ہیں, اس کے حساب سے آپ اپنے وظیفے کو دیکھیں کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے, آپ اس کے اکارڈنگ عمل کر لیں. پہلا چیز یہ ہے کہ کیا آپ کو اتنا ٹائم ملتا ہے کہ آپ وضو کر لیں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیں, اور اتنا مطلب آپ اس کو روک سکتے ہیں کہ سپوز آپ کے پاس 5 منٹ کا وقت ہے, تو کیا آپ 5 منٹ میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اگر پڑھ سکتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ وضو کریں اور فٹ سے آپ اپنی نماز پڑھ لیں. اور اگر دوبارہ سے مثلا خدا نخواستہ وہ دوبارہ سے پیشاب نکل جاتا ہے, تو آپ کو دوبارہ سے ڈائپر چینج کر کے اگلی نماز کو دوبارہ سے ایک فریش وضو کے ساتھ اس کو, مثلا ظہر کی 4 رکعت پڑھا اور اس کے بعد مثلا وضو ٹوٹ گیا, تو آپ نے دوبارہ وضو کیا اور اس کے بعد پھر سے پڑھ لیا. تو ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ 24 گھنٹے نہیں رہتا ہے. ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو یہ بریک ملتا ہے, کہ مثلا 1-8 گھنٹہ دن میں ایسا ٹائم آتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ایک بریک آئے گا. تو اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ انتظار کر سکیں, مثلا دوپہر میں 3 سے 4 کے بیچ میں ایسا ہوتا ہے, یا دن میں کسی ایک ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر مجھے 1 گھنٹے تک یہ کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا, تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اس وقت تک کے لیے کہ جہاں پر آپ کو یہ چھوٹا سا ایک بریکٹ ملے کہ جہاں پر آپ کو یہ پرابلم نہیں ہو رہی ہے. تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, اور جب وہ لمحہ آ جائے تو آپ نماز کو اس وقت پڑھیے. اول وقت نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مستقل آپ کا جو ہے وہ پیشاب ہو رہا ہے اور رک نہیں رہا ہے, تو ایسی سچویشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ اس کی طرف توجہ نہ دیجیے, آپ ایک نماز کے لیے وضو کریے اور اسی وضو سے آپ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی گیپ ہے ہی نہیں. چونکہ گیپ ہی نہیں ہے, لہٰذا آپ چاہیں تو ایک وضو کے ساتھ مختلف نمازیں پڑھ سکتے ہیں. آپ کو بار بار وضو کرنے اور بار بار ڈائپر چینج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کو توضیح المسائل میں اس کا مسئلہ مل جائے گا. دائم الحدث کر کے جو ایک گوشہ ہے اس میں اگر چاہیں تو اس میں ڈیٹیلز مل جائے گی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم, میں عبداللہ پور سے بول رہی ہوں. میرا نام ہے. میں مولانا صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میرے پاپا بہت غصہ کرتے ہیں, گالی بھی دیتے ہیں بہت زیادہ, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم پوری فیملی پریشان ہے اپنے پاپا کی گالیوں سے اور غصے سے, کیونکہ ہم پیار سے سمجھاتے ہیں اور زیادہ غصہ کرتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ ہے ہماری خواہر کا کہ ان کے والد غصہ بہت کرتے ہیں, گالیاں بہت دیتے ہیں, پیار سے سمجھانے کے باوجود بھی وہ گالیاں بھی دیتے ہیں, غصہ بھی بہت کرتے ہیں, کیا کیا جائے؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ ان کو خود اللہ ظاہر اس بات کا خیال ختم ہو چکا ہے کہ کسی بھی حالت میں گالی دینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. ایسے فرد کے لیے ایک ذکر ہے یا صانع کل مصنوع, جو کہ جوشن کبیر پہلی ہی ابتدا میں ہی ہے یہ الفاظ. اس کو جو ہے وہ مستقل پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد کسی پانی پر دم کر کے جب وہ پانی جو پیتے ہیں اس کو ان کو دے دیں, تو انشاءاللہ اس ذکر کے طفیل میں ان کی جو بددہنی ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. میرا سوال یہ ہے
کہ ہدیہ والدین نماز اور نماز مغفرت میں کیا فرق ہے؟ مجھے پھر یہ بتائیے، نماز ہدیہ والدین میں تو اللہ مغفر مومنات پڑھتے ہیں، اور نماز مغفرت میں کیا پڑھنا چاہیے اور اس میں کیا فرق ہے؟ دونوں چیزوں میں مجھے بتا دیں. ہدیہ والدین تو میں پڑھتی ہیں، نماز مغفرت کا مجھے نہیں معلوم، پلیز مجھے اس کو ضرور بتا دیجیے. اللہ حافظ. ہدیہ والدین اور ہدیہ مغفرت یہ نمازوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، صرف پکارنے کے الگ الگ نام ہیں. جی. دونوں نماز سیم ہے، دونوں کا طریقہ بھی سیم ہے. جی. چاہے آپ اس کو جو ہے وہ کہیے کہ ہدیہ والدین یا مغفرت والدین، دونوں نمازیں سیم ہیں. یا کسی اور کے لیے مغفرت کے لیے پڑھ سکتے ہیں. اچھا، میں نے شروع میں بھی ایک عرض کیا تھا کہ مستحب نماز میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنے اعتبار سے اس کو بجا لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں. طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ کی نماز میں سورہ فاتحہ ہو، دوسرا کوئی سورہ ہو، جیسے صبح کی نماز ہوتی ہے. جی. اس کو آپ ہدیہ کر دیں اپنے والدین کو، کوئی مشکل نہیں ہے. جی. یا مثلاً بعض لوگوں کو ممکن ہے کہ جو آیت ہے جس کا ذکر کیا گیا کہ آپ کو پڑھنا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اگر کسی کو یاد ہی نہیں ہے جی تو یہ بیچارہ مظلوم کیا کرے گا؟ جی. تو جو اس کو یاد ہے، سورہ انا اعطینا یاد ہے، انا اعطینا پڑھ دے جی. اور اس کو ہدیہ کر دے والدین کو. تو ٹیکنیکلٹی میں زیادہ جانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو نام ہے، اور اگر آپ جا کر کے روایت میں دیکھیں گے تو اس نام سے ہدیہ والدین و مغفرت والدین یہاں سے بہت سارے طریقے بیان کیے. تو جو بھی طریقہ آپ کو مناسب لگے اس طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. دونوں نماز میں کوئی فرق ویسے نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. میری بچی پاس ہونے کے لیے کچھ بھی وظیفہ بتائے گی. اب انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ امتحان ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں. اگر ہونے والے ہیں تو پھر محنت کریں اور دعا ہم کریں گے، اور اگر ہو چکے ہیں تو کوئی وظیفہ بتائیے. وظیفہ کی ضرورت نہیں ہے، خود ماں موجود ہے. جی. ماں اپنے بچوں کے حق میں دعا کرے، اور انشاءاللہ کسی بھی ماں کی دعا اس کے بچے کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے. خود ماں اگر دعا کرے گی تو کافی ہے. اور ہم سب بھی دعا کرتے ہیں اور تمام ناظرین سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ تمام وہ طلاب، وہ بچے، جو اسٹوڈنٹس جنہوں نے امتحان دیے یا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین کامیابی عطا فرمائے. الہی آمین. آگے بڑھتے ہیں. مولانا صاحب اور جاوید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مسئلہ یہ ہے مولانا صاحب کہ میرے حالات ہر طرف سے میرے خلاف رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ میری روزی بھی ٹوٹ گئی ہے. پھر روزی میں نے دوسری جگہ شروع کیا تھا، مگر وہاں پہ بھی حالات ایسے بنے کہ وہ بھی ٹوٹ گئی ہے. اور ہمارے گھر میں بھائیوں میں بھی نااتفاقیاں بہت رہتی ہیں. پھر بھی میں نے سب سے صلہ رحمی کیا، مگر کسی نے توجہ نہیں دیا تھا. سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، کوئی کسی کے دھیان نہیں دیتا. اب میں اپنی روزی کے سلسلے میں باہر رہتا ہوں، اور ادھر میری بیوی اور میرا ایک چھوٹا لڑکا ہے 10 سال کا. میری بیوی بھی گھر کو قریب کہہ لیجیے کہ برباد کر رہی ہے، کیونکہ اس کی بد زبانی، بد تاناشاہی کی وجہ سے وہ گھر ٹوٹ رہا ہے میرا، جس کی وجہ سے میں اپنے لڑکے کی تربیت بھی ٹھیک سے نہیں کر پا رہا ہوں، اس کو اس طرح سے پیار بھی نہیں دے پا رہا ہوں. ہر طرح سے میں بالکل اکیلا پڑ گیا ہوں مولانا صاحب. جبکہ میں اللہ سے دعا بھی بہت کرتا ہوں، مسجد میں، امام باڑے میں ہر طرح سے گڑگڑا کے دعا کرتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، تسبیح بھی پڑھتا ہوں، استغفار کے صلوات کی، روز مغربین کی نماز کے بعد پورے واقعے کی تلاوت کرتا ہوں. پلیز مجھے یہ بتائیے. اور اس کی وجہ سے میں ڈپریشن کی حالت میں آ گیا ہوں، اتنا زیادہ ڈپریشن کی حالت میں آ گیا ہوں کہ میں سمجھ نہیں پاتا کہ میں کسی چیز کا فیصلہ نہیں لے پاتا. پلیز مجھے یہ بتائیے کہ یہ حالات جو میرے خلاف بن رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ کیا گناہ کی سزا ہے یا امتحان ہے؟ اور میں اس کے لیے کیا کروں؟ پلیز میری مدد کریے گا. اور ایک چیز اور بتا دیجیے گا مولانا صاحب کہ جیسے میں پھر سے روزی کہیں شروع کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھے کہیں اچھی جگہ مل جاتی ہے تو کیا محرم کے دنوں میں، آج کل کے دنوں میں ان کو ذہنی، معاشی، آئلی ہر طرح کی پریشانی ہے اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انہیں یہ تمام مسائل گھر کا ماحول آدمی زندگی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. بے شک. اور کہیں نہ کہیں ہم آپس میں بات نہ کر کے اور اپنے گھر کے مسائل کو ازمپشنز پہ جیتے ہیں کہ ایسا سوچ رہے ہوں گے، ایسا کرنا چاہتے ہوں گے.
بجائے اس کے کہ ہم اس پہ بیٹھ کر کے بات کریں اور ہم اس پرابلمس کے سلوشن کو ڈرا کریں، ہم ازمپشنس پہ رہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہی نہیں کرنا چاہتے، بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو پہلے مرحلے میں تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ گھر کے جو آپ کی فیملی کے لوگ ہیں، آپ کی وائف ہیں، آپ کے بچے ہیں، جن کی وجہ سے پرابلمس آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ پہلے بات کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اللہ سے توسل کریں، اہل بیت علیہ السلام کا وسیلے سے توسل کریں، انشاءاللہ مسائل آسان ہوں گے. تیسری چیز یہ ہے ذکر حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ ایک ایسا ذکر ہے جو مختلف روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی بدترین حالات ہیں تو اس میں آپ اس کو پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حسبی اللہ و نعم الوکیل. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس چیز کو بہت نوٹس کیا ہے، جتنی بھی فلسطین سے خاص طور پہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں جہاں پہ بچوں کے ساتھ جو جرائم و مظالم ہوئے ہیں، وہاں پہ ہر آدمی اسی نعرے کو لگا رہا تھا. میرے لیے کافی حیرت والی بات تھی کہ اس لفظ میں کیا ہے، لیکن جب میں نے اس کو روایت میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ مشکل ترین حالات میں آپ اس ذکر کو پڑھیں، انشاءاللہ پروردگار آپ کی مشکلات کو آسان کرتا ہے. تو حسبی اللہ و نعم الوکیل کا ذکر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ پروردگار آسان کرے گا. دوسری طرف آپ نے کہا کہ آپ کے ہمسر کی طرف سے مسئلہ ہے، ان کی بددہانی و بد کلامی سے، تو اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ یا صانع کل مصنوع، اس کو پڑھیں. اور آخر میں جو سوال تھا کہ نیا کام شروع کریں محرم میں، جی یہ ایک کافی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کافی سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں مثلا کوئی چیز چاہیے، ضروری ہے، اور ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ماہ محرم میں. دیکھیے ایک بہت سمپل سی چیز ہے. ایک چیز ہے جس کی ہم کو بہت اشد ضرورت نہیں ہے، ہمارے شوق کی چیز ہے جس کے لیے ہم انتظار کر سکتے ہیں. ایسی چیزوں کو جہاں پہ ہمیں شوق میں پورا کرنا ہے تو یہ ایام اعضا ہے. میں اس کو سجیسٹ نہیں کروں گا کہ ایسی چیز کو آپ خریدیں ایام اعظم میں، اور جس میں آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں خوشی کا احساس ہو. لیکن اگر کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کی ضرورت ہے آپ، یعنی خوشی کی بات نہیں ہے لیکن ضرورت کا مسئلہ، اگر ہم اس کو نہیں خریدتے ہیں تو ہمارے لیے مثلا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، تو آپ اس چیز کو خرید بھی سکتے ہیں، یوز بھی کر سکتے ہیں. مثلا کیا ہم اپنے لیے گھر کا راشن نہیں خریدتے محرم میں؟ بے شک خریدتے ہیں، گروسری خریدتے ہیں، راشن خریدتے ہیں، دوسرے سامان خریدتے ہیں. تو کیا ہمیں بڑی خوشی ہوتی کہ آج ہم 2 کلو چاول لے کر کے آ رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہماری ضرورت کا سامان ہے. لہٰذا اگر کوئی، آپ جیسے ان کو جاب جوائن کرنی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی آدمی یا کوئی کمپنی آپ کے لیے 2 مہینہ انتظار کرنے والی نہیں ہے، اور 2 مہینہ آپ خود بھی انتظار نہیں کر سکتے ہیں کہ محرم ختم ہو جائے تو پھر میں جوائن کروں گا. نہیں، وہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے، تو یہاں پر آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ. اگلا سوال. ہیلو ہیلو ہیلو، السلام علیکم. یہ بارہا میں یہاں سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ پروگرام ریلے جو ہوتا ہے یہ ریکارڈڈ پروگرام ہے، لائیو پروگرام نہیں ہے. تو جب بھی آپ واٹس ایپ پہ اپنا سوال درج کرتے ہیں تو برائے مہربانی اپنا سوال درج کر دیجئے. آپ کو جواب صرف جس دن سوال یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے اسی دن جواب ملے گا. آپ کتنا بھی ہلو کریں گے، آپ کا سوال اگر اس درمیان میں آپ نے اپنا سوال درج کر دیا ہوتا، سوال ہم تک پہنچ جاتا. یہ پروگرام لائیو نہیں ہے. بہت بہت شکریہ، آئندہ خیال رکھیے گا. اگلا سوال. یو ولی چشتی، السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اثناء عشری کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں تاکہ ہم سمجھ لیں کہ اثناء عشری کسے کہتے ہیں. یہ برادر چشتی جو ہے، ان کا سوال ہے کہ اثنا عشری جی یہ کیا لفظ ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ لفظ اثنا عشری یہ پیغمبر کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، جہاں پہ پیغمبر نے اس بات کا اعلان کیا کہ جس طریقے سے جناب موسیٰ کے بعد ان کے 12 اصحاب تھے اور ان کے 12 اوصیاء وصی تھے، اور جناب عیسیٰ کے بعد ان کے 12 وصی تھے، اسی طریقے سے میرے چلے جانے کے بعد بھی عالم اسلام میں 12 وصی ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے، جنہیں ہم تشیع میں انہیں امام کہتے ہیں یا خلیفہ کہا جا سکتا ہے، یا خلفائے اثنا عشر کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے. کوئی بھی آدمی جا کر کے اس کو سرچ کر سکتا ہے. یعنی پیغمبر نے اس بات کا اعلان کیا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے،
اس عقیدے کو ماننے والی قوم کو اثنا عشریہ کہا جاتا ہے، جس میں سے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر کے بعد 12 جانشینوں کو ماننے والی قوم ہیں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، اور اس میں فرق یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جس طریقے سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جس طریقے سے اللہ نے شریعت کو نازل کی، جس طریقے سے اللہ نے انبیاء اور رسول کو منسوب کیا، اپنے طرف سے اپوائنٹ کیا، تو یہ جو خلفاء جس کا ذکر پیغمبر نے کیا ہے، ان کا بھی اپوائنٹمنٹ اللہ ہی کر سکتا ہے، لوگ نہیں کر سکتے۔ اس بنیاد پر ہمیں اس عقیدے کے ماننے والے لوگوں کو اثنا عشریہ کہا جاتا ہے، اور ہمارا ماننا اور ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ پیغمبر نے اپنی وفات سے پہلے غدیر خم میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا پہلا جانشین مقرر کیا ہے، اور ہر جانے والا اپنے بعد والے کو مقرر کر کے جاتا ہے حکم الہی سے۔ اس عقیدے کو ماننے والے کو اثنا عشریہ کہا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ بھی کہیں نہیں جائیے، ہم بھی کہیں نہیں جا رہے ہیں، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔